خواتین و حضرات، کوئٹہ بلوچستان میں ثانیہ مچ کے بعد جو بحران کی صورتحال تھی، جو کیفیت تھی، وہ ٹل گئی، جس کا تمام تر کریڈٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو نہیں جاتا. کریڈٹ جاتا ہے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے شہداء کے ان لواحقین کو جنہوں نے وزیر اعظم صاحب کی بات مانی اور تدفین کی اپنے پیاروں کی لاشوں کی، میتوں کی. اور اس کے بعد پھر ایک دو اور باتیں جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی یا گورنمنٹ کی مانی. وہ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کے سارے مطالبات مان لیے، بٹ دا فیکٹ آف دی میٹر از کہ مطالبات مانے ان لوگوں نے حکومت کے. ایک مطالبہ یہ تھا ان کا کہ ہر خاندان کو 50 لاکھ کمپنسیشن دی جائے. گورنمنٹ کہہ رہی تھی 15 لاکھ دیں گے. اب جو فائنل اگریمنٹ میرے سامنے آیا ہے، یہ اس اگریمنٹ کی کاپی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر خاندان کو 15 لاکھ دے گی حکومت. تو ایک تو یہ گورنمنٹ کی ڈیمانڈ انہوں نے مان لی. 15 لاکھ سے the rest of their lives they're supposed to spend. وہ 6 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا، وہ بیچارہ قتل ہو گیا، ذبح ہو گیا. 15 لاکھ سے وہ 6 بہنیں اب باقی زندگی گزاریں گی. دوسری بات، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان بیٹھیں اور انکوائری کریں ثانیہ کے حوالے سے. لیکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ اسپیشل ہائی پاور کمیٹی بنائیں گی. تو یہ بات بھی ہزارہ کمیونٹی کے میں قتل ہونے والوں کے لواحقین نے مان لی کہ جی ٹھیک ہے، رہنے دیں جوڈیشل کمیشن، اسپیشل ہائی پاور کمیٹی پہ ہم جو ہے راضی ہیں آپ سے. پرائم منسٹر صاحب آج جب وہاں پر گئے تو کیا گفتگو کی، سنی. پہلے دن انٹیریئر منسٹر بھیجا، فیڈرل منسٹر بھیجا، وہ صرف آپ کا دھیان رکھنے کے لیے تھا. سر یہ بات یہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ پہلا واقعہ نہیں ہے، بہت سے واقعات ہوئے. اس لیے اس سے پہلے بھی بہت سے وزراء آئے گئے، صرف یقین دہانی کر کے چلے گئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگا. اس لیے ہمارا واحد سہارا آپ تھے. 1 سال پورا ہم نے جو بھی کوشش کی آپ کو پروٹیکٹ کیا، اور انشاءاللہ فکر نہ کریں. ہم نے اس لیے کہا ہے کہ ہم آپ کو لکھ کے دیں گے کہ جو آپ کی اب ہم نے آپ سے وعدے کیے انشاءاللہ وہ پورے کریں گے. اور اس کے لیے اس بار آپ دیکھیں گے، مختلف دیکھیں گے. ایک اور شاٹ ہے وزیر اعظم صاحب کی گفتگو کا ہزارہ کمیونٹی سے، یہ بھی سنیں. پرائم منسٹر کے لیے اور چیز ہوتی ہے. ایک عام شہری، جب میں پہلے تھا تو میں آیا تھا آپ کے پاس، لیکن پرائم منسٹر ہوتے ہوئے سارے ملک کے اندر ایک کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ آگے کوئی ثانیہ نہ ہو. تو اس لیے میں نے ان کو بار بار میسج بھجوائی. میں نے کہا آپ ان کو دفنا دیں، اور آپ کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے میں فوری آؤں گا. لیکن آپ جب شرط لگائیں گے تو یہ پھر آگے ایک چھوڑے، آج عمران خان ہے، کل کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا، یہ سب کے لیے پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر آپ شرطیں لگائیں گے تو پھر وہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو آنے والے وزرائے اعظم کی بڑی فکر ہے کہ کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ نہ ہو جائے کہ جس کے بعد انہیں تکلیف ہو، اور پھر کہیں پر بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ والٹائل سچویشن ہو جاتی ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ہم نے تو دیکھا ہے یہاں پہ لوگوں کی لاشیں گری ہیں، خودکش بم دھماکے ہوئے ہیں، دہشت گردی کا جن بوتل سے باہر تھا، بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا. تو لاشیں تو درجنوں کے حساب سے کیا سینکڑوں کے حساب سے بھی کچھ واقعات میں گئی ہیں. تو پھر ہر انسیڈنٹ پہ تو پرائم منسٹر وہاں پر نہیں جا سکتا. اور اگر عمران خان صاحب چلے جاتے تو یہ ایک روایت بن جاتی، یہ کسٹم بن جاتا، یہ نارم بن جاتا، یہ ٹریڈیشن بن جاتا. اس ٹریڈیشن کو روکنے کے لیے کہ ہر واقعے پہ پرائم منسٹر نہ جائے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا تھا بطور پرائم منسٹر، پہلے آتا رہا ہوں. کل میں نے یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر کا بلیک میلنگ والا جو بیان تھا وہ غیر مناسب تھا، جس کے اوپر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر علی نواز اوان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اپنا انٹرو واپس لیں. میں نے کہا جی میں واپس نہیں لوں گا. آج انہوں نے میرے حوالے سے ایک ٹویٹ کر دیا، وہ ٹویٹ بھی دیکھ لیں ذرا. وہ کہتے ہیں جی جرنلسٹس بیکمنگ جج، جوڈیشری اینڈ ایگزیکیوشنرز وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ جسٹ آف دا پرائم منسٹر اسٹیٹمنٹ. یعنی کہ صحافی جو ہے وہ یہاں پہ جج بن گئے ہیں اور جلاد بھی بن گئے ہیں، اور پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کا جسٹ نہیں سمجھتے ہیں. Families of the deceased aren't at fault, but all those using debt to settle scores with PM and achieve their evil agenda against state. یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ایول ایجنڈا پر لگے ہوئے ہیں ریاست کے خلاف. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ذات کی ایمانداری کی حد تک اور ریاست پاکستان سے وفاداری کی حد تک مجھے علی نواز اوان کی مور نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے کوئی مور نہیں چاہیے اس کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی رائے نہیں دے سکتے بطور اینکر. میں نے کہا جی میں اپنی رائے آئین کی روح سے دے سکتا ہوں، اور میری رائے یہ ہے
کہ جس طرح سے آپ کی جان مال عزت کی حفاظت ریاست پاکستان کرتی ہے، اسی طرح سے ہر شہری چاہے وہ عام شہری ہے اس کی جان مال عزت کی حفاظت کی جائے. اور ہمارا تو جھگڑا ہی یہ ہے کہ یہ ہے تو سب کے لیے ہو. یہ جو کچھ بھی آپ لوگوں کو ماشاءاللہ آپ منسٹرز ہیں، آپ وزیر ہیں، مشیر ہے، آپ سفیر ہے، آپ ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز ہیں، تو جو لائف سٹائل آپ کا ہے، مطلب کہ میں یہ نہیں کہتا کہ لٹرل سینس میں، لیکن ایک جان کی حفاظت یا پراپرٹی کی حفاظت یا پھر اچھی صحت اور تعلیم کی سہولیات، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے تو سب کے لیے ہو. یہ ضد ہماری ہے. اس ایک بات پہ دنیا سے جنگ جاری ہے اور میں قطرہ ہو کر بھی طوفان سے جنگ لیتا ہوں. مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے اور دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت. دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت. یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. تو یہ میرا اوپینین ہے اور میں دیتا رہوں گا. اور اگر آپ روک سکتے ہیں تو ضرور روکیے، لیکن آپ روک اس لیے نہیں سکتے کہ نہ تو یہ غیر آئینی ہے، نہ یہ غیر قانونی ہے، نہ یہ غیر اخلاقی ہے، نہ یہ غیر مذہب. اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی کرسی اقتدار پر جا کر بیٹھتا ہے اس کو سوال بہت ناگوار گزرتا ہے، جبکہ اینکر کی یا صحافی کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے، پیشہ ورانہ ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ وہ سوال پوچھے. اور اگر کسی کو لگتا ہے یا علی نواز اعوان صاحب کو لگتا ہے کہ جی میں نے غلط تنقید کی ہے اور سوال غلط کیا ہے، تو دوسری طرف جاوید لطیف صاحب نے بھی اسی شو میں ان کا ساتھ دیا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کم از کم میری ذات کی حد تک میرے خلاف ایک پیج پر آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کو سوال نہیں پوچھنا چاہیے. تو مجھے تو وہ اسٹیٹمنٹ یاد آ گیا عمران خان صاحب کا جس میں وہ کہتے تھے کہ دیکھنا جب میں احتساب کرنا شروع کروں گا یہ سب چور ڈاکو اکٹھے ہو جائیں گے. تو جب ہم نے سوال کیا اور غیر جانبدار سوال کیا، پرائم منسٹر پر بھی انگلی اٹھائی، مریم نواز پر بھی انگلی اٹھائی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب جب پرائم منسٹر تھے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ واقعات ہوتے تھے، کتنی دفعہ وہ بلوچستان گئے تھے ان کو پرسہ دینے کے لیے. تو ہم نے یہ جب سوال کیا تو ادھر سے بھی ہمیں وہی تنقید دیکھنی پڑی. تو دونوں اکٹھے ہو گئے، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل.